نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معراج کے سرکار کا اعجاز تو دیکھو، معراج کے سرکار کا اعجاز تو دیکھو، وہ عرش پہ ہیں جلوگر ناز تو دیکھو، وہ عرش پہ ہیں جلوگر ناز تو دیکھو. یہ رجب کا مہینہ ہے. اکثر و بیشتر اس کو کنڈے کے چاند سے لوگ یاد کرتے ہیں. 22 تاریخ کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دلائی جاتی ہے، جس کو کنڈا کہتے ہیں. پہلے جتنا زور و شور تھا سب نیچے بیٹھ گئے، صرف نام رہ گیا مختصر. اور اسی مہینے کی 6 تاریخ کو سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے، جس کو چھٹی کہتے ہیں. اور اسی مہینے کی 27ویں شب جو آج ہم مان رہے ہیں، اس میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. معراج کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. سب سے پہلے اللہ اپنی پاکی کا اظہار فرماتا ہے تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو. پہلے لے جانے والے کو دیکھو وہ کتنا طاقتور ہے، سارے جہان کا مالک، سارے دنیا کا خالق، سب کا رازق. وہ قدرت والا ہے. وہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے لے گیا اپنے بندے کو، سیر کرایا رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات میں نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں لیل آیا. اگر لیل آتا تو پوری رات مراد ہو کہ رات بھر سیر کرایا. پوری رات نہیں، لیل رات کے تھوڑے سے حصے. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ قرآن فرما رہا، رب فرما رہا. یہاں تک تو قرآن سے ہے. اور مسجد اقصی سے لامکان تک جانا یہ مشہور حدیث سے. تو معراج ہے کیا؟ اللہ تو فرماتا ہے اسریٰ. اسریٰ کے معنی ہے سیر کرانا، سیر و تفریح. آج کہتے ہیں کہ کشمیر جنت کی کیاریوں کی جیسی ہے. لوگ خوشی سے دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کشمیر کا نظارہ. تو جہاں تک اس کو جانے کا ہے طبیعت میں بوجھ نہ ہو، اچاٹ نہ ہو،
اسی کا نام سیر ہے۔ اور جہاں طبیعت اچاٹ ہو جائے تو پھر آگے وہ سیر نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ سیر کرائے، یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر و تفریح کرائے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے کیسے چلے گئے؟ تو جب لے جانے والا اللہ ہے تو جانے والے میں پھر کیا دقت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قدرت والا ہے کہ وہ جیسا چاہے اسی حساب سے وہ کر سکتا ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جانا یہ سرکار کے کمال نہیں ہے، اس لیے کہ جب دنیا بنی نہیں تھی، آسمان بنا نہیں تھا، زمین کے فرش بچھائے نہیں گئے تھے، چاند سورج کے چراغ لگائے نہیں گئے تھے، اور ستاروں کا ٹمٹمانا جاری نہیں کیا گیا تھا، اس وقت بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ساری کائنات کو سجایا، سجانے کے بعد رات کے تھوڑے سے حصے میں سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے۔ اس روز پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی کے مکان میں آرام فرما، اپنے مکان میں نہیں، اس لیے کہ سرکار جس حجرے میں رہتے تھے، جس کاشانے پہ آپ تشریف فرما ہوتے، تو فرشتوں کو بھی اجازت نہیں کہ بغیر اجازت سرکار کے مکان میں داخل ہو۔ اسی لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی کے مکان میں آرام فرما، رات کا وقت تھا، سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے آئے۔ تو آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما، سوئے ہیں وہ بظاہر، دل جن کا جاگتا ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو رہی تھی، مگر سرکار کا دل جاگا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حاضر بارگاہ ہوئے، دیکھا کہ آنکھیں بند، سرکار آرام فرما رہے، محو خواب میں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کو لے آؤ، اور یہاں آقا آرام فرما رہے ہیں، آواز دینا بے ادبی ہے، اگر جگاؤں تو بے ادبی ہے، اور اگر نہ جگاؤں تو حکم ربی میں تاخیر ہو رہی۔ تو اب سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت دیکھیے سرکار سے، آواز نہیں دیتے ہیں کہ آقا خالق نے آپ کو بلایا ہے، بلکہ سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے نورانی جیب نکال کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک کو چاٹنا تھا، ٹھنڈک محسوس ہوئی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرکار مسکرا اٹھے، جبرائیل کیا بات؟ سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے یا رسول اللہ، براق دروازے پہ ہاتھ، خالق نے محبت میں آپ کو بلایا، قربان جاؤ مسلمان۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، رب حب لی امت،
رب حبلی امتی۔ جب سرکار پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی زبان پر یہی تھا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ شب معراج میں جانے کی تیاری ہو رہی ہے تو سرکار فرماتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ جب سرکار اس دنیا کو چھوڑ دیے، پردہ فرمائے، لحد میں رکھا گیا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ کان لگا کر جب سنے تو سننے والوں نے سنا کہ سرکار کے ہونٹ سے آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام و تسلیم کی طاقت دیکھو، کتنے بڑے طاقت کا مالک ہے، اللہ نے کتنا طاقت اسے عطا فرمایا۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام و تسلیم سے جب پوچھا گیا جبرائیل تم نے اپنی پوری طاقت کو کہاں کہاں گنوایا، کس کس موقع پہ اپنی طاقت کا استعمال کیا؟ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام و تسلیم عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، 4 مقام پر میں نے اپنی پوری طاقت کو آزمایا، پوری طاقت لگا دی۔ میں سدرا میں تھا جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ نے حکم دیا فوراً میں پہنچا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا ابراہیم خلیل اللہ، آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل تو پوچھ رہا ہے کوئی حاجت ہے، اور وہی حاجت رب سے بیان کرے گا، لیکن رب تو جانتا ہے کہ مجھے کیا حاجت ہے، تیری حاجت کی ضرورت نہیں۔ فوراً سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہاں پر آئے۔ دوسری دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کنویں کے تہ میں گرنے سے پہلے پہنچنے سے پہلے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سدرا سے اترے اور سیدھے یوسف علیہ السلام جس کنویں میں گر رہے تھے اسی کے اندر گئے، یہ پتھر کو اٹھایا اس میں بیٹھا۔ تیسرے مقام پر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، جب اسماعیل علیہ السلام کے حلق میں چھری پھیری جا رہی تھی، اللہ کا حکم ہوا چھری چلنے سے پہلے میں وہاں پر حاضر ہوں۔ چوتھی جگہ جب کفار و مشرکین نے آپ پر اعتراض کیا، ایک پتھر آپ کے دندان مبارک میں لگا، خون کے قطرے گرنے لگے، اللہ نے حکم دیا فوراً میں وہاں پر پہنچا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جلدی جاؤ، اگر میرے محبوب کے منہ سے خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے سبزیاں نہ ہوگی۔ جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں فوراً کتنے طاقتور تھے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام، مگر جبرائیل امین علیہ السلام جب مکہ سے لے کے مدینہ ہوتا ہوا بیت المقدس میں پہنچے، پھر پہلے آسمان دوسرے آسمان سدرا تک پہنچے، اور جب سدرا میں پہنچے تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام رک گئے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جبرائیل اگر رکنا ہی تھا تو مکے ہی میں رک گیا ہوتا، رکنا ہی تو تھا تو مدینے میں رک گیا ہوتا، رکنا تھا تو بیت المقدس میں رک گیا ہوتا، یا پہلے آسمان دوسرے آسمان میں رک گیا ہوتا۔ اب یہ کیا بات ہے کہ سدرا میں آیا اور یہاں پر رک گیا، جانے سے انکار کر رہا ہے۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں اگر ایک سرے منہ بڑھ کر پرم فروغ تجلا بسوجت پرم، یا رسول اللہ سدرا میری آخری منزل ہے، اس سے میں اگر ایک بال برابر بھی اگر میں آگے بڑھ جاؤں تو اللہ کی تجلی سے یا آپ کی روشنی سے میرے نورانی پر جل جائے۔
اس لیے میں آگے جا نہیں سکتا۔ تو سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم روکے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جبرائیل تیری کوئی حاجت ہے تو بیان۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جبرائیل نے عرض کیا تھا کہ ابراہیم کیا مجھ سے کوئی آپ کو حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ اسی سوال کا جواب سرکار یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل کیا تمہیں مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہاں میری حاجت یہی ہے کہ کل میدان قیامت میں پرسرات کے اوپر میرا بازو بچھا دیا جائے اور آپ کی امت آرام سے گزر جائے۔ سبحان اللہ۔ علیہ السلام کے التجا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں آگے بڑھے سرکار اور جبرائیل رک گئے۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر اپنی طرح سمجھتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جیسے جبرائیل رک گئے اسی طریقے سے سرکار کو بھی روک لیتے، اور اگر سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے کو حضور کے طرح سمجھتے تو سیدنا جبرائیل امین بھی آگے بڑھ جاتے۔ تو جبرائیل امین نے یہ عقیدہ دیا کہ نہ تو رسول جبرائیل کی طرح سے ہے اور نہ ہی جبرائیل رسول کی طرح سے۔ جبرائیل رک گئے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ آگے پہنچے کعبہ قوسین اور سارے حجابات کو پار کرتے ہیں تو انسان لے جانے والا رب قدیر ہے، مگر کس شان سے لے جا رہا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لا مکاتب، جس کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ ادھر دایاں ہے یا ادھر بایاں ہے، یہ اونچ ہے یہ نیچ ہے، کہہ ہی نہیں سکتے، وہاں سب کچھ پھر لا مکاتب۔ آواز آئی محبوب میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔ بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، جتنا دینا تھا اور جتنا لینا تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا دینے والا، نبی لینے والے، وہ کتنا دیا ہے یہ اللہ ہی، اللہ کا بھی تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے کتنا دیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دیا، سب کچھ لے کر آئے۔ ایک موقع پہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا سل انی ماں سے، دریائے رحمت سرکار کا جوش میں ہے، خالق کائنات نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار بنا دیا ہے، سارے جہان کی کنجی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک، جبھی تو سرکار فرماتے ہیں سل انی ماں سے، مانگ لے تو جو مانگنا چاہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ میں اگر آپ سے کہوں مانگو کیا مانگتے ہو تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے تو میں مانگوں، میں کہہ کیسے سکتا ہوں؟ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس کچھ ہو۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائے تو حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی دولت مجھے نہیں چاہیے بلکہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جہاں آپ رہیں گے وہی جنت چاہیے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو تجھے دے دیا، اور مانگ کیا مانگتا